وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی دعا کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں ہم نے پچھلی نشست میں بات شروع کی تھی، سورہ آل عمران کے آخری کچھ آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو پچھلی نشست میں ہم سورہ آل عمران کے آخر میں جو بات ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں بات بتائی تھی جو زمین اور آسمان پر غور کر کے، رات اور دن پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک رب ہے اور اس دنیا کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور کیونکہ وہ مقصد اتنا ضروری ہے کہ جو انسان اس مقصد کے تحت زندگی نہیں گزارے گا، اپنے مقصد کو نہیں اپنائے گا، تو اس کے لیے پھر آگ ہی آگ ہے. وقنا عذاب النار. اب یہاں سے آگے دعا کنٹینیو ہو رہی ہے، ربنا انکا من تدخل النار، کہ ہمارے رب جو کوئی بھی ہو جس کو آپ نے آگ میں ڈال دیا تو آپ نے اس کو رسوا کر دیا، گویا اس کی تو رسوائی کر دیا آپ نے. فقد اخزیتہ. اچھا آپ دیکھیں کہ آگ میں ڈالے جانے سے تکلیف کی بات ہوتی، بربادی کی بات ہوتی، لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ رسوائی کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں بھی نا بہت اہم فلسفہ اور حکمت ہے قرآن کی. اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا ہے، ایک عزت دی ہے، اکرام دیا ہے. آدم علیہ السلام کے واقعے سے لے کر اس کے بعد بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو جب ہمیں اپنا مقصد پورا کرنا ہے تو ہمارا مقصد جانوروں کی طرح کا نہیں ہو سکتا، ہمارا مقصد اور مخلوقوں کی طرح نہیں ہو سکتا. اور مخلوق کا مقصد ہوتا ہے سروائیول، زیادہ سے زیادہ اس نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، اپنی خوراک کا انتظام کرنا ہے، اور اس کا مقصد پورا ہو گیا. اور اگر ہم باقی جانوروں کی ایک ایوالوڈ اسپیشیز ہیں جیسے چونٹی ہے یا کوئی بلی ہے یا کتا ہے، وہ بھی کھانے کا انتظام کرتے ہیں، شیلٹر کا انتظام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. کھانے کا انتظام، شیلٹر کا انتظام، وہ بھی آگے اپنی نسل بڑھاتے ہیں، ہم بھی آگے اپنی نسل بڑھاتے ہیں. تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم بس زیادہ سے زیادہ ایڈوانس ہیں، ہم زیادہ ترقی یافتہ ہیں، ہم زیادہ اچھے طریقے سے یہ سب کام کر لیتے ہیں. اگر صرف اتنا ہی فرق تھا تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کوئی بنیادی فرق نہیں رہا. یہی اصل میں ماڈرن ایوولوشن کا بنیادی فرق بھی ہے کہ ہم میں اور جانوروں میں نہ صرف ایک ایڈوانسمنٹ کا فرق ہے، ورنہ ہم بھی بیسیکلی جانور ہی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں سے زیادہ عزت دی ہے. ہمارے اندر ایک روح ڈالی ہے، ہمارے اندر ایک مقصد ڈالا ہے، ہمارے اندر ایک پیاس ڈالی ہے اپنے رب کو ڈھونڈنے کی، خدمت کرنے کی، اپنے سے زیادہ فکر کرنے کی.
صرف اپنے کھانے پینے کی فکر نہ کرنے کی۔ اور جس نے اس مقصد کو نہیں پایا اور اپنی زندگی کو بامقصد نہیں گزارا، تو آگ میں ڈالے جانا تو موت تو ہے ہی، تباہی اور بربادی اور عذاب تو ہے ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو بری چیز ہے نا وہ کیا ہے کہ اس کو آپ نے رسوا کر دیا، اس کی عزت آپ نے لے لی۔ فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اور غلط کرنے والوں کے لیے کہیں سے بھی کوئی باہر سے مدد نہیں آنے والی۔ اب کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو، ہم نے جو زندگی گزارنی ہے وہ عزت سے گزارنی ہے۔ مجھے عمر ابن خطاب کی بڑی مشہور کہاوت یاد آ رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی، عزن اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے بڑی عزت دی۔ اور اگر ہم عزت کہیں اور کسی اور جگہ سے جا کے ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں ہیومیلیٹ کرے گا، رسوا کرے گا۔ اچھا، اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ تعلق ہے، یہ لوگ سوچتے تھے آسمانوں اور زمین کے بارے میں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فلسفی تھے، سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں آسمان و زمین کے بارے میں، مختلف مذاہب کو پڑھتے ہیں اور پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے نا، جب انسان کسی بھی چیز کی گہرائی میں اترتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو حقیقت اس پر ضرور آشکار ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نا پھر غور و فکر کرنے والوں کے لیے راستے بھی کھولتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم ان کے اوپر اپنے معجزے انہیں دکھا دیں گے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، جب تک کہ ان پر واضح نہ ہو جائے کہ یہی سچ ہے۔ تو یہ سچ جب کسی پر واضح ہو گیا نا، تو پھر اس کو اس پکار کی سمجھ آتی ہے کہ یہ پکار تھی کیا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، کہ ہمارے رب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے سنا ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمانی، جو پکار رہا ہے ایمان کی طرف۔ اب سمجھ میں آیا کہ مقصد والی زندگی جس کی میں بات کر رہی تھی، اس کی بنیاد اصل میں ایمان ہے، اور وہ ایمان کہاں سے آئے گا؟ ایک نبی کے پکارنے سے۔ آدھا ایمان آپ کے اندر آ سکتا ہے، کسی حد تک آپ مان سکتے ہیں کہ ایک خدا ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، تو بے مقصد نہیں بنائے ہوں گے، یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ رب جس نے یہ بنایا وہ ہے کون، اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس نے مجھے کیوں بنایا ہے، یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب آپ کو ایک نبی ہی دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر ایک ایسا پکارنے والا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہلے خالق کی بات ہو رہی تھی، خالق تھا وہ، لیکن اب جس رب کو ہم نے مان لیا، یعنی میرا اس سے تعلق ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ہم نے اس نبی کی بات کو اب مان لیا۔ اب کیونکہ ہم نے مانا، تو وہی بات جو بقرہ کے آخر میں ہوئی تھی اسی کو یہاں پر دہرایا جا رہا ہے، لیکن ایک نئے اسلوب سے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، کیونکہ ہم نے مان لیا ہمارے رب، ہماری وہ کوتاہیاں، ہماری وہ غلطیاں جن پر ہم شرمندہ ہیں، ان کو معاف کر دیجئے، ان کو کور کر دیجئے، ان کو ڈھک دیجئے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری بری حرکتوں کو، ہمارے بڑے گناہوں کو ہم سے کہیں دور دفنا دیجئے۔ کفر عنا، تکفیر اصل میں دفنانے کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہاں پر نا اصل میں ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ اب آپ فرض کریں کہ آپ کے گناہوں کا نا ایک انبار ہے اور اس کے اوپر کسی نے ایک چادر ڈال دی ہے، تو اس طرح سے اس کو کور کر دیا، کور کرنے کو مغفرت کہتے ہیں۔ اور ایک اور سین دیکھیے کہ آپ کے گناہ ہیں اور ان کو نہ صرف ڈھک دیا، کیونکہ اگر ڈھک بھی دیا جائے نا ان کو تو وہ مجھے تو نظر آئے گا کہ یہاں کوئی نہ کوئی چیز تو ہے جس کو ڈھکا ہوا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن اگر اسے دفنا دیا جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ وہاں ہے بھی کہ نہیں، یا وہ وہاں تھے بھی کہ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹی موٹی غلطیوں کا ذکر ہے تو وہاں پر فغفر لنا ذنوبنا، اور جہاں بڑے گناہوں کا ذکر ہے وہاں کہا وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے بڑے گناہوں کو بالکل دفنا دیجئے، ہم سے ہٹوا دیجئے پوری طرح۔ ان الحسنات
یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اچھے کام، خوبصورت کام، گندے گندے کاموں کو ختم کر دیتے ہیں، ریموو کر دیتے ہیں، یعنی اچھے کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے وہی دعا کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور آخر میں مقصد والی بات کیسے پتہ چلے کہ میں نے مقصد والی زندگی گزاری ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں لے جا اور ہمیں موت دے اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ۔ ہمیں نہیں پتا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل کیا کام آئے گا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ کون سی زمین پر اسے موت آئے گی، گھر میں آئے گی، باہر آئے گی، کہاں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ایک اور جگہ پر کہا ہے، قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، کہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کیونکہ جنگ میں گئے تھے تو وہ وہاں پر مارے گئے تھے، تو جو پیچھے رہ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ پیچھے اگر رہ گئے ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے اور جن کے لیے قتل لکھا گیا تھا وہ قتل ان کے بستروں تک پہنچ جاتا، تو موت نے آنا ہے اور اس نے اپنے وقت پر اپنے مقام پر آنا ہی آنا ہے، پہنچ ہی جانا ہے۔ اور اس کا اسکیجول ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ کبھی آپ قبرستان جائیں تو قدموں پر پڑھا کریں کہ کسی پر لکھا ہوتا ہے 19 سال عمر، کسی کی 6 مہینے، تو کسی کی 90 سال عمر، تو کوئی لڑکا تھا تو کوئی لڑکی تھی، تو کوئی جوان تھا تو کوئی بوڑھا تھا تو کوئی بچہ تھا۔ تو عمر کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جینڈر کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جس کی بھی موت لکھی ہے وہ لکھی ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ڈپریشن نہیں ہوتا۔ اصل میں اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے نا ہمارے اندر ایک سینس آف ارجنسی پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے جلدی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرا ٹائم کب ختم ہونے والا ہے، مقصد کی زندگی میں نے گزارنی ہے، ابھی زندگی میں بہت سے کام ہیں، بہت سے مقاصد ہیں جو کرنے ہیں۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کے ارد گرد ہونا چاہیے جو زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے مجھ سے یہ بات بھولی نہیں جائے گی کہ میں بھی ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں۔ تو جب میری موت آئے گی تو میری موت پھر اچھے لوگوں کے ساتھ اور ان کے درمیان آئے گی۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اچھا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کہ ہمیں موت آئے، ہمیں لے جانا اچھے لوگوں کے ساتھ، یعنی ان کی اچھے لوگوں کی کیٹیگری میں ڈالنا۔ وہ کہا گیا ہے نا المرء مع من احب، انسان ان لوگوں کے ساتھ وہاں پر ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اچھے لوگوں کے ارد گرد ہوں گے اور ان کے ذریعے سے اپنا مقصد پورا کر رہے ہوں گے تو آخرت میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا پوری کرے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے جو دعا ہم نے کی اس میں ہمارا بھی ایک حصہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہم دعا کر سکتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، لیکن سارے آپ کے دوست، ساری آپ کی کمپنی، سارے آپ کے جو سوشل انوائرمنٹ ہے اس میں غیبت ہے، اس میں وقت کا برباد کرنا ہے، بے حیائی ہے اور بے تکی باتیں ہیں، بے مقصد باتیں ہیں، اس میں سارے دن اور ساری راتیں جو ہیں وہ اسی چیز میں گزر رہی ہیں، گپ شپ میں گزر رہی ہیں، ہینگ آؤٹس میں گزر رہی ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر یہی ہماری زندگی رہ گئی ہے تو پھر کس منہ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ؟ دن رات بیکار لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر کے، اپنا وقت برباد کر کے، جب موت کا ٹائم آئے گا تو فرشتہ اٹھا کے ہمیں اچھے لوگوں کے درمیان میں ڈال دے گا اور پھر مارے گا، یعنی پھر موت آئے گی؟ نہیں، جہاں ہوں گے وہیں پر موت آئے گی۔ یاد رکھیے، جس انوائرمنٹ میں ہوں گے، جس سوسائٹی میں ہوں گے، جس سرکل میں ہوں گے، وہیں پر موت آئے گی۔ تو اس دعا سے نا ہم نے اپنے آپ کو آئینے میں بھی دیکھ لیا کہ میں اپنے آپ کو کن لوگوں سے سراؤنڈ کر رہی ہوں، کن لوگوں سے میری بات چیت ہو رہی ہے، کیسی بات چیت ہو رہی ہے، کیا وہ اچھے لوگ ہیں، کیا ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے میرے اندر اچھائی زیادہ بڑھ رہی ہے یا برائی زیادہ بڑھ رہی ہے، کیا ان کے ارد گرد ہونے سے میرے منہ سے گالیاں زیادہ نکل رہی ہیں، غیبت زیادہ نکل رہی ہے، یا ان کے ارد گرد ہونے سے مجھے اللہ زیادہ یاد آتا ہے، کوئی اچھے کام کرنے کی تلقین ہوتی ہے، کوئی علمی بات کرنے کی توفیق ملتی ہے، کوئی عقل کا واقعی استعمال کرنا ہوتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عظیم عقل دی ہے انسان کو، کیا کیا چیز انسان نے ایجاد نہیں کی، یہ اتنی عظیم عقل میں بیکار چیزوں میں پانا شروع کر دوں، ساری سیلیبریٹیز کی انفارمیشن یاد کرنا شروع کر دوں کہ کس کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے، کون کتنے عمر کا ہو گیا ہے، کس کی کیا کیا سرجریز ہو گئی ہیں۔ اگر یہی معلومات مجھے اکٹھی کرنی تھی تو یہ جو تحفہ مجھے دیا اس کام کے لیے دیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کیا سیکھا ہم نے؟ کیا بات اس سے نکلتی ہے کہ اصل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا مقصد زندگی کا سمجھ میں آتا ہے، وہ پرپس فل زندگی گزارتے ہیں، وہ فضول کی باتیں نہیں کرتے، وہ اچھے کام کرتے ہیں، آپ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، پھر آپ کے اندر بھی اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو اعلیٰ دیکھنے لگتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے اونچی ہوں، میں لوگوں سے بہتر کر سکتی ہوں، ان بری حرکتوں اور بری چیزوں سے میں بہتر ہوں، اور جو تحفے اللہ نے مجھے دیے ہیں، جو صلاحیت مجھے دی ہے، اس کا کم از کم حق بنتا ہے کہ میں ان کو ضائع اور ان کو فراموش نہیں کروں۔ اسی لیے کہا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور پھر آگے فرمایا رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُولِكَ، ہمارے رب جو آپ نے اپنے سارے رسولوں سے وعدہ کیا تھا، یعنی جو جنت کا وعدہ کیا تھا، جس مغفرت کا وعدہ کیا تھا، وہ ہمیں بھی دے دیجئے۔ وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامتی، اور جہاں شروع میں بات ہو رہی تھی رسوائی کی، دعا کے آخر میں وہیں رسوائی پر آ کر دوبارہ بات ختم ہو رہی ہے۔ وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن، کھڑے ہو جانے والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَاد، آپ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہاں پر جو دعا ہے شروع سے لے کر آخر تک وہ کس چیز کی ہے کہ اللہ ہمیں عزت دے قیامت کے دن، اللہ ہمیں عزت دے آخرت میں، اور آپ اپنے آپ کو عزت دیں اس دنیا میں۔ اور اپنے آپ کو میں اس دنیا میں کیسے عزت دوں گی؟ میں اپنے ٹائم کو، اپنی کمپنی کو، اپنی سوسائٹی کو ایک لیول پر رکھوں گی، میرا ایک سٹینڈرڈ بنے گا کہ میں اس سٹینڈرڈ سے نیچے نہ گروں، کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو عزت نہیں دے رہی تو جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں اس کی میں رسپیکٹ نہیں کر رہی، تو مجھے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسپیکٹ کرے گا قیامت کے دن؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ اور آگے دیکھ لیں، میں سرسری سا ترجمہ کروں گی صرف اس کے پہلے حصے کا عربی کا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، پھر ان کے رب نے ان کا جواب دیا، انی لا اودیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے، کام پر لگنے والے کسی کا بھی عمل میں ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت۔ بعدکم من بعد، تم ایک دوسرے میں سے ہی تو ہو۔ ہم اتنا بھی سمجھ لینا اس آیت کو تو بڑی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دعا تو تم نے کی ہے، لیکن اگر یہ دعائیں تمہارے عمل کے بغیر ہیں تو پھر میں جواب دینے والا نہیں ہوں۔ رب نے جواب دیا ہے دعا کا، لیکن یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مانگا تو میں نے دے دیا، نہیں، میں تمہارے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو تم نے یہ دعا جو کی ہے، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک ایفرٹ، ایک کوشش اور ایک سعی بھی آتی ہے، اور اگر وہ سعی اللہ تعالیٰ تم سے دیکھے گا، مجھ سے دیکھے گا، تو میرے رب کا جواب ہے کہ کسی کا بھی کام، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں سے کسی کے اعمال کو ضائع نہ ہونے دے، اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے مت بنائے جن کے بارے میں اس نے خود کہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے اعمال کی طرف آئے قیامت کے دن اور ان کو اڑتی ہوئی بھاپ کی طرح بنا دیا، غبار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی عمل کو غبار بن کر نہ اڑنے دے، اور ہمیں اپنے آپ کو عزت دینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے دن خوب عزت دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔